السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھا گیا، فرقہ ناجیہ کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں؟ کون سا وہ فرقہ ہے جس کو آخرت میں نجات نصیب ہوگی؟ کیا ان خصوصیات میں کمی سے انسان فرقہ ناجیہ سے خارج ہو جاتا ہے؟ سوال بہت اہم ہے، خاص کر کے ہمارے ملکوں میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جن کو شبہ القارہ ہندیہ کہتے ہیں عربی میں۔ شیخ کہتے ہیں شیخ سے پوچھا گیا فرقہ ناجیہ کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں؟ کیا ان خصوصیات میں کمی سے انسان فرقہ ناجیہ سے خارج ہو جاتا ہے؟ جواب کہتے ہیں شیخ اللہ کی توفیق سے، فرقہ ناجیہ کی نمایاں خصوصیات میں سب سے اہم چیز عقیدہ، یعنی عقیدہ درست ہونا چاہیے، عبادت کی جائیں جو فرض ہیں اور ان کو سنت کے مطابق کیا جائے، اخلاقیات اور معاملات۔ یہ چار چیزیں جس کی درست ہیں وہ فرقہ ناجیہ میں شمار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ وابستگی اختیار کرنا بھی فرقہ ناجیہ کی صفات میں سے ہے۔ ان چاروں اموروں میں فرقہ ناجیہ کا عمل دوسرے لوگوں سے نمایاں ہے، نظر آئے کہ یہ فرقہ ناجیہ میں شمار شخص ہے۔ مثلا عقیدے کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ توحید خالص کے باب میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات کے اعتبار سے ان کا وہی عقیدہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہے۔ بہت کام کی بات کی ہے۔ عبادات کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ عبادات کی تمام اقسام، صفات، ان کی مقدار، اوقات، مقامات اور اسباب وغیرہ کے لحاظ سے ان کی مکمل وابستگی اور عمل اس طریقے کے مطابق ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین میں بدعات کو ایجاد نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ حد درجہ ادب کو اختیار کر رکھا ہے، اور عبادت میں کسی ایسی چیز کو داخل کر کے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہ دیا ہو یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام سے تجاوز نہیں کرتے۔ اخلاق کے اعتبار سے بھی آپ ملاحظہ کریں گے کہ حسن اخلاق میں یہ دوسرے لوگوں سے بہت ممتاز ہیں۔ مثلا مسلمانوں کی ہمدردی، خیر خواہی، انبساط و انشراح قلب و صدر، خندہ پیشانی، شیریں کلامی، جود و سخا، شجاعت، بصارت اور اس طرح کے دیگر مکارم و محاسن اخلاق میں ان کے قدم دوسرے لوگوں سے آگے ہوتے ہیں۔ تمیز کی جا سکتی ہے کہ یہ انسان فرقہ ناجیہ میں سے ہے۔ معاملات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ
ساتھ راست بازی کا معاملہ، لوگوں کے ساتھ راست بازی کا معاملہ کرتے ہیں اور خرید و فروخت کے وقت ہر بات کو بیان کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البیان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا بینا بورک لہما فی بیعہما وإن کذبا وکتما محقت برکتہ ببیعہما۔ خرید و فروخت کرنے والے دونوں کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں۔ اگر دونوں سچ بولیں اور عیب کو بیان کر دیں تو ان کی بیع میں برکت پیدا کر دی جاتی ہے، اور اگر دونوں جھوٹ بولیں اور عیب کو چھپائیں تو ان کی بیع سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ ان خصوصیات میں کمی انسان کو فرقہ ناجیہ سے خارج نہیں کرتی، البتہ لوگوں کے درجات ان کے اعمال کے مطابق ہوں گے۔ ہاں، توحید میں کمی، مثلا اخلاص میں کوتاہی یا بدعت کا ارتکاب انسان کو بس اوقات فرقہ ناجیہ سے خارج کرنے کا موجب ہو سکتا ہے۔ اخلاق و معاملات میں کمی سے انسان فرقہ ناجیہ سے خارج نہیں ہوتا، البتہ اس سے انسان کے مقام و مرتبے میں ضرور کمی ہو جاتی ہے۔ اخلاق کے مسئلے میں کچھ تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ خلاقیات کے سلسلے میں سب سے اہم بات اجتماعیت اور اس دین حق کو قائم رکھنا ہے جس کے قائم کرنے کی اللہ تعالیٰ نے حسب ذیل آیات میں نصیحت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذین اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس سے تمہارے دین، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا، اور جس کی اے محمد ہم نے تیری طرف وحی بھیجی، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا گیا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے دین میں پھوٹ ڈالی اور فرقہ فرقہ ہو گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے راستے نکالے اور کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں ہے میرے محبوب۔ اتفاق و اتحاد اور دلوں کی الفت و محبت فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت کا نمایاں وصف ہے۔ اجتہاد کی وجہ سے اگر ان میں اجتہادی امور میں اختلاف ہو تو اس کی وجہ سے یہ آپس میں ایک دوسرے سے کینہ، عداوت یا بغض نہیں رکھتے، بلکہ اجتہادی اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ایسے امام کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں جسے اجتہادی صورت میں وہ بے وضو جانے اور وہ امام اپنے آپ کو باوضو سمجھتا ہے۔ مثلا ان میں سے ایک کوئی شخص کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے یا پڑھ رہا ہو جس نے اونٹ کا گوشت کھایا ہو، اور اس کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے
اس کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اجتہادی مسئلہ سمجھ کر وہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، حالانکہ یہ اگر وضو کرنے کے بعد خود گوشت کھائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اونٹ کا گوشت کھائے کیونکہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اس کا۔ لیکن امام کے پیچھے، ایسے امام کے پیچھے جو اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کو کہتا ہے کہ برقرار ہے، ٹوٹا نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے۔ ایک تو یہ اجتہادی مسئلہ ہے، دوسرا اس لیے کہ مسلمانوں میں تفرقہ نہ بڑھے۔ تو اس لیے یہ ایسے وہ اجتہادی مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ مسلمان ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے۔ اسی طرح وہ مسئلہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم نے عصر کی نماز جا کے بنی قریظہ میں پڑھنی ہے، تو صحابہ چل پڑے، نکل پڑے۔ راستے میں عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، بعض نے کہا کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اور جا رہا ہے تو ہم ابھی پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا تھا۔ راستے میں بنی قریظہ پہنچنے سے پہلے بعض نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ میں ہی فرمایا کہ نماز پڑھنی ہے، ہم ادھر جا کے پڑھیں گے۔ کچھ نے پڑھ لی راستے میں، نماز کا وقت تھا، اس نے لیٹ کر کے پڑھی۔ یہ جب خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو برا نہیں کہا اور کسی کو تان و تشنیع کی کہ دونوں نے اجتہاد کیا۔ یہ ہے فرقہ ناجیہ کی صفات۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میری رائے میں اہل سنت والجماعت کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ متحد ہو جائیں، خواہ فہم نصوص کے اختلاف کی وجہ سے ان میں اختلاف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس معاملے میں بے الحمدللہ کافی گنجائش ہے۔ اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ دلوں میں الفت و محبت ہو اور آپس میں اتحاد و اتفاق ہو، کیونکہ تفرقہ بازی، مسلمانوں میں فساد، کینہ، بغض، یہ ایک ایسا ناسور ہے کہ جو مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور ان کے اس ناسور سے، کمزوری سے دشمن بعض دفعہ کافر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس میں قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے تمام دشمن یہ چاہتے ہیں، شیخ فرما رہے ہیں کہ مسلمان انتشار و خلفشار میں مبتلا ہو جائیں۔ کھلے دشمن بھی یہی چاہتے ہیں، اور ان دشمنوں کی بھی یہی خواہش ہے کہ بظاہر مسلمان یا اسلام کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، جو بظاہر مسلمان یا اسلام کے ساتھ دوستی کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ دوست نہیں ہیں۔ لہذا واجب یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس صفت سے متصف کریں جو فرقہ ناجیہ کی نمایاں اور ممتاز صفت ہے، یعنی ہم سب ایک کلمہ حق پر متحد ہو جائیں، توحید کو مضبوطی سے ساملیں، سنت پر اکٹھے ہو جائیں۔ قسم سے میں اس رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، مسلمانوں پر کوئی دوسری قوم غالب نہیں آ سکتی۔ ہم تو آپس میں ایک دوسرے کے اتنے دشمن ہو گئے ہیں کہ ہمیں کافروں سے دشمنی کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سبب کیا ہے کہ اپنی مصلحتیں، قرآن و حدیث سے دوری، صحابہ کے نقش قدم سے دوری، یہ وہ سبب ہے کہ ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ بن جائیں
جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارتیں سنائی ہیں، کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے صغیرے اور کبیرے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔